میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی، میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا، دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے، یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز پہ بھی چلا جاتا تھا، یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کے رہا ہوں، کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہماری فیوچر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ کیوں ملک بنا تھا. جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ، تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی. آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی، تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھیں. ہماری یونیورسٹیز میں، سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے، ہم عشق کرتے ہیں نا، لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں، لیڈر ہی نہیں بن سکتے، کہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں. وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں، بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں، ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے، ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے. اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے. تو ان کی جب ہم بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کو آگے سے جب، اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے، اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو، سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے، حصہ لینا ہے، ایک ایسا ربیع الاول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. یہ تو دوسری ہے فحاشی. اب دیکھیں یہ جب انسان فحاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے، وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرل ہیں. دیکھو میں 18 سال کی عمر میں جب وہاں گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی، ایک سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی، اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا. تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہاں، کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں، جس کو اپنایا، جس کی بچے بھی وہاں ہیں، میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں. اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا. وہ کیا چینج تھا؟ جب آپ معاشرے میں جو سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کا مطلب کہ انہوں نے فحاشی عام کر دی. پہلے فلمز ہوتی تھی اڈلٹ اونلی، وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھی. جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلینڈ کا جیسے سوسائٹی پرمیسو ہوتی گئی، فحاشی بڑھتی گئی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر ڈائریکٹ. جب کوئی وجہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، کیوں نہیں ہمارے اسکالرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت اب پردہ کر لے یا آدمی کپڑے، پردہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسکالر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت، یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہیں. ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے 14 شادیوں میں صرف 1 طلاق ہوتی تھی.
جب میں گیا 1971 میں، اور دیکھتے دیکھتے آج 70% شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کی کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر. میرے بچے، ہماری جو طلاق ہوئی، میں نے خود دیکھا کہ کتنا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں، یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ بچوں کو ماں باپ چاہیے. تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹتا گیا، ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں، ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا؟ میں جب آیا، میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. مجھے انہوں نے کہا جی یہاں سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ریپ اور دوسرا بچوں سے جو ہو رہا ہے، زیادتیاں کرتے ہیں. وہ میں پھر فالو کرتا گیا. مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا. تو میں نے ایک خاص ڈی آئی جی کو بھیجا قصور. میں نے کہا ذرا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا، اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو. اس نے جو مجھے رپورٹ دی، یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے. پھر خیر ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لوگوں سے بات کریں، اس کو فائٹ کریں. لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اور آتی کدھر سے؟ ہالی ووڈ سے جاتی ہے بالی ووڈ، ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک شادی کی اوسط ایوریج لائف سپین ہے 2.5 سال چلتی ہے وہاں شادی. جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں، آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو، بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھیں کرتی اب یا کیا پہنچ، کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ یہ تو طرز زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر. تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں. میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا جی سیکس کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے؟ جب پکڑے دیکھیں تو بہت کم ہے. اس نے کہا، آئی جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں، خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے. ایک بڑا ریپ کیس ہوا، میں خود فالو کر رہا تھا اس کو. میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا؟ کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی. اس کو اتنی شرم ہے، وہ دبانا چاہتی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے پھر؟ آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے اگینسٹ. تو کرپشن، اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے، قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے. اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر ہماری اسکالرز کی، ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے. موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے، پاکستان نہیں بدلا، دنیا بدل گئی ہے. بچوں کے پاس اب ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے. اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پہ. اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل، ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی ہے. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا، یہ معاشرہ لڑتا ہے. اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کرتے ہیں ان سے، لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو، وہ تو کریں. وہ کر نہیں رہے ہم. اور کنفیوژن ہے ٹوٹل. ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا، میں نے لوگوں کو سمجھایا، میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا انڈیا وہ بالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر. میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ؟ کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے.
اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ. میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارطغرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں, اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس نے کیوں, پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا, اس نے کیوں وہاں ترکی میں شروع کیا, یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا, یہ بھی اور بھی ڈرامے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں, دوسری طرف وہ دینی. تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا. تو میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے, یہ جو سیکس کرائمز ہیں, یہ جو اپنے معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے, یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. ہمارے اسکالرز کو بتانا پڑے گا. میں اسکالر نہیں ہوں, لیکن اسکالرز کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں. آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیورس ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ دو اور جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے, ہمارا کلچر مختلف ہے. جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے, کارٹونز کے, ایک کارٹون بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں بچوں کو, اس کارٹون کے اندر کلچر بالکل مختلف ہے. بچوں کے اندر کنفیوژن ہے. تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق, کیونکہ وہاں سے انڈوکٹرینیشن شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے. آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے, آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے, لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوائس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح معنی میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اچھا پھر ایک اور چیز, ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا, ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے. مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے, بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسک سے, جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا, بڑا عظیم خواب تھا, تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. آپ کو والدین کا اپنی پتا کہ جو قربانی دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں, آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی. یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے. اور اس میں پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں, میں یہ بھی پھر سیرت نبی پڑھیں, انہوں نے کہا تھا کہ غلام, ان دنوں میں تو غلام ہوتے تھے, غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہو. اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا, ایسا انقلاب آیا, ان کو دیکھتے دیکھتے صرف جو افریقنز ہیں, جو افریقہ سے لوگ ہیں جو غلام بنے, آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں صرف عرب معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا حصہ بن گئے. امریکہ میں ابھی تک وہ بلیک لائیوز میٹر ابھی تک صحیح طرح وہ حصہ نہیں بنے. لیکن کیونکہ رحمت العالمین نے انسانیت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انسان ہے, ان کو کرو, تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کو کیسے رکھتے ہیں. کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں؟ مغرب میں ذرا دیکھ لیں, ان کے پاس رائٹس ہیں سارے ملازموں کے پاس, کیا ہم کرتے ہیں؟ اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سویلائزیشن میں سے واحد مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا جدھر غلام بادشاہ بن گئے. مملوک غلام تھے, یہاں ہندوستان میں سلیو ڈائنسٹی تھی, غلام بادشاہ بن گئے کیونکہ ایک ان کو انسان بنا کے رکھا. یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر, بدقسمتی سے یہ نہیں ہے. تو میں اب آخر میں جو کرنا کیا چاہتا ہوں, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح تو ہم فنکشنز کرتے رہیں گے, فنکشنز ختم ہو جائیں گی, ہم تھوڑی دیر کے بعد سیلیبریٹ کر کے پھر اپنی زندگی میں چلے جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اب ایک رخ اپنا بدلنا پڑے گا, وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. علامہ اقبال, میں ان کا پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ
جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ جا کے اٹھتا ہے، جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اتھارٹی کے اندر اسکالرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچوں کو کیا پڑھانی ہے، بڑوں کو کیا پڑھانی ہے، کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے، ان کو ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ تو اس کے لیے پہلے تو میں ایک چیئرمین، اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا، لیکن چیئرمین ہم جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس کا کمانڈ ہے، جو کہ ایک اسکالر ہے، اس کو ہم اس کا چیئرمین ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے، اس کیلیبر کا آدمی۔ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان اسکالرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے۔ کئی نام بھی ہم نے ابھی دیکھ لیے، ان کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایک انٹرنیشنل بورڈ بنے گا، نیچے یہاں ایک چیئرمین ہوگا رحمت العالمین اتھارٹی کا۔ اور اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی جو مغرب میں بھی جو ہمیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اسلام ایک پیار کا دین ہے، اسلام کا مقصد انسانوں کو اکٹھے کرنے کا، رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو۔ تو یہ اتھارٹی میں بھی ہم ان کو اس اسٹیٹ پہ بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا ہے، بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے، یہاں آ کے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، یہاں شور مچ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی زبان میں بھی نہیں جواب دے سکتے کہ جو وہ سمجھیں کہ زبان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اتھارٹی کا، اس کے جو چیئرمین ہوگا، جو اتھارٹی، اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا، یہ ایک پیار کا دین ہے، اس میں تو جو ہمارے، اور جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک انسانیت کا دین ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک اسکالر جو ہوگا، یہ سب اسکالرز ہوں گے، اس اسکالر کا کام ہوگا کہ اسکولوں کے جو کریکولم ہیں ان کو مانیٹر کرے، کیونکہ ہم نے 8، 9، 10 کتابوں میں اب سیرت نبی کا کورس شروع کیا، اس کو مانیٹر کیا جائے گا کہ کیسا پڑھ رہا ہے، اس میں کیا ہے، کوئی چینج کرنا ہے، کیونکہ وہ سارا ڈسکشن ہو رہی ہوگی اسکالرز کے ساتھ کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہم پھر باقی دین بھی جو ہیں، جو ہمارے ہندو ہیں، سکھ، ان کو بھی ہم پڑھائیں گے، کیونکہ سارے دین بات تو انسانیت کی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو بھی، ان کو بھی، ساروں کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پوری طرح آگاہ ہوں کہ اپنے دین سے کیا۔ پھر یونیورسٹیز کے اندر یہی جو بورڈ ہوگا، اس میں ایک ہوگا کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا۔ اب مثلا میں صرف یہ چاہتا نا، میں تو اسکالر نہیں ہوں، لیکن کوئی یہ ریسرچ تو کرے کہ 625 اور 636 میں کیا ہوا کہ ایک دم وہ اٹھ کے کہ دنیا کے پرائمر سویلائزیشن بن گئے۔ وہ ریسرچ تو کرنی چاہیے، اس میں بڑے پہلو ہیں اس کے، میں تو موٹی موٹی آپ کو چیز بتا رہا ہوں، لیکن ہر معاشرے کے اندر یہ ریسرچ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ۔ ہماری یونیورسٹیز کے اندر مثلا میں نے آپ بات کی کہ یہ جب آپ مغربی کلچر لے کے آتے ہیں تو اس کو پتہ تو چلے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنس کیا ہے، کہ کیا وہ کیا نقصان کدھر پہنچائے گا، فائدہ کدھر پہنچائے گا۔ ان کی اچھی چیز ہے، مثلا ان کی morality بہت زبردست ہے، ہمارے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن جدھر ہمارے معاشرے کو، خاندانی نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا کام ہوگا کہ پھر اس میں یہ پوری طرح اس کے تحقیقات کریں یونیورسٹیز میں، ان کو پروجیکٹس دیں، ریسرچ کریں۔ دیکھیں ریسرچ بیس چیزیں آنی چاہیے کہ کیا ہاں ہماری طلاقیں بڑھی ہیں یا نہیں بڑھی، کیا ہمارا اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ ریسرچ ہر معاشرہ ریسرچ کرتا ہے، یہاں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے جی ہمارا جو ایک طرف وہ جو میں کہہ رہا ہوں مغرب زادے ہیں، وہ مغربی تہذیب جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں آگے نکل گئے ہیں، تو باقی ساری چیزیں بھی لے لیں تحقیقات کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر۔ تو اس کا پھر کام ہوگا ریسرچ کا کہ ہم یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ان کی اچھائی ہیں، کیا برائی ہیں،
اور ہم کدھر غلط جا رہے ہیں, ہمارے کلچر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. پھر میڈیا, ایک اسکالر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا, کہ مانیٹر کرے سوشل میڈیا, اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے, کیونکہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم آلٹرنیٹ دوسروں کو چوائسیز دے سکتے ہیں. تو وہ ایک میڈیا کا وہ کرے گا, اور دوسرا ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر, اور پھر پرنٹ کے اوپر. اور پھر کارٹونز, میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے, یہ بہت بڑی انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے. تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹونز, اتنے میں تو ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں. اور پھر ایک اسپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا اسکالر. اب میں کیا یہ کہہ رہا ہوں, عرس ہوتے ہیں ہمارے, لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں, اور سب کچھ ہوتا ہے, اور چرس بھی پی لیتے ہیں, لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا, اس کی کیا صفتیں تھیں, وہ کیوں اتنا بڑا عظیم انسان تھا. تو سارے آ کے شور کر کے چلے جاتے ہیں, کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میاں میر نے کیا کیا, اور وہ جو بابا فرید کیوں گرو نانک بابا فرید کے مرید تھے, کیا وجہ تھی, ان کی کیا ٹیچنگز تھیں. تو یہ اسپیشل. پھر ہمارے ربیع الاول پہ, اس سے میں اب آگے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دھوم دھام سے بنائیں, یہ بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے, اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیع الاول. لیکن اس کے اندر پھر پوری ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹس چلے. آپ کو پتہ ہے مسلمان جب عروج میں تھا, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ تو اپنی تاریخ پڑھ کے, کہ 800 کے اندر 9th سینچری میں مسلمانوں میں ڈبیٹس کیا چل رہی تھی, رائٹس آف چائلڈ, کہ بچے کا کیا حقوق ہونے چاہیے. یعنی وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری, جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹلیکچوئل سامنے آئیں, بتائیں کہ جناب آپ, ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی میں نے اسپیشل پروجیکٹس کے لیے ایک ہوگا جو سارا جائزہ لے گا, جتنے ہمارے ریلیجس, جتنے بھی ہمارے ہم مذہب محرم ہیں, اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی, کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اب اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی ہماری دینی فنکشنز ہیں. ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. میں آپ کو پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, کسی نے بتایا کہ کیا وجہ ہے, کسی نے کسی کو ایکسپلین کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری ریسرچ کرے گی, اور اسپیشل پروجیکٹس. آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا. مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی, میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے, مجھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی صحیح معنی میں علم نہیں تھا. ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیم ایجوکیشن نے بیسکلی ہمارے اندر تاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں, ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ہمارا کلچر پیچھے ہے, اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے. اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آ رہا ہے, فلمیں آتی ہیں, سب کچھ آتا ہے. تو دیکھیں دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے, قرآن کی تو آیت ہے, اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے, ان کے اپنے بیٹے, حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا, تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں سیدھے راستے پہ لگی, تو ہم کون ہیں. تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوائس تو پتہ چل جائے گا, اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں, اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا, نعمتیں جن کو بخشیں, وہ نعمتوں کا راستہ یہ ہے, جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے. پتہ تو چلے بچوں کو, چوائسز تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں. ابھی تک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماں باپ اگر دیکھ رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ وہ بچے, وہ جب ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ تم یہ پڑھو, نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں. میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا, وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی
میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا، دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے، یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز پہ بھی چلا جاتا تھا، یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں، کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہماری فیوچر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ کیوں ملک بنا تھا. جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ، تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی. آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی، تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھیں. ہماری یونیورسٹیز میں، سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے، ہم عشق کرتے ہیں نا، لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں، لیڈر ہی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں. وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو. وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں، بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں، ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے. ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے. اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. تو ان کی جب ہم بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کو آگے سے جب، اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے، اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو، سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے، حصہ لینا ہے، ایک ایسا ربیع الاول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. یہ تو لیکن آگے ہم نے اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے. اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ اسکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا، بچے کی دفعہ رٹ لیتے ہیں، باقاعدہ بچوں سے پتہ چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم اب ایک پوری یہ جو رب العالمین اتھارٹی ہے اس کو اب پورا اسٹیبلش کریں گے. اس میں اسکالرز ہوں گے، دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں، اس کے اوپر ایک بڑا زبردست انٹلیکچوئل قسم کا جواب جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پھوڑ کر کے اور نقصان کریں. اور اندر اپنے اسکولوں کا ہم مانیٹر کریں گے. جو چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا، اس کا کام ہوگا کہ اوور آل سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں. بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے اسٹیٹمنٹس دیں، بجائے کوئی کسی کی 1.5 اینٹ کی مسجد ادھر ہے، کوئی مشترکہ ایک پلان کریں. لیکن اسکالرز مل کے بیٹھ کے کریں، کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ 74 سال پہلے یہ ملک جب جس ویژن کے نام پہ بنا تھا. بہت بہت شکریہ.